الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین، موضوع درس ہے جنت کی تلاش۔ اسی موضوع کے پیش نظر اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ابو داؤد کی ایک ایسی روایت جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 قسم کے ایسے لوگوں کی ذمہ داری جنت کے اندر ایک گھر دلانے کے ضامن بننے کے طور پر جو لوگ ہو سکتے ہیں، ان میں سے یہ قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، جس کے اندر بتایا گیا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: انا زعیم ببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر دلانے کا ضامن بنوں گا جو شخص اپنے زندگی میں حسن اخلاق یعنی بہترین اور اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ تو اس ایک آدمی کے علاوہ اس روایت کے اندر اور 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان لوگوں کے بارے میں آج کے درس میں وضاحت کی جائے گی۔ اس حدیث کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وَإِن كَانَ مُحِقًّا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنت کے ایک ایسے علاقے میں ایک گھر کی ذمہ داری اس شخص کے لیے لوں گا جو جنت کا آباد والا مقام ہوگا، آباد والا حصہ ہوگا۔ وہ شخص کون ہوگا؟ لمن ترک المراء، جو لڑائی اور جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ اس حدیث کے اندر نہ کہ صرف جنت کے داخلے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ جنت میں داخلے کے بعد ایسے مقامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان مقامات میں ایک گھر ہمارے لیے تعمیر کیا جائے گا۔ اور اس کی ذمہ داری کون لے رہے ہیں؟ میں اور آپ، ہم میں سے کوئی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اس بات کی ذمہ داری لے رہی ہے۔ جو لوگ اچھے اخلاق والے ہوں گے، جنت کے اعلیٰ مقام میں ان کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا۔ دیکھیے، کوئی بھی زمین کے اوپر ایک ایسا علاقہ جس کا ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے، اگر بات کریں صوبہ کرناٹک کی، تو سب سے اعلیٰ مقام اگر بنگلور کو ہم دیں اور کوئی یہ کہیں کہ بنگلور کے اندر ایک اعلیٰ مقام میں ایک گھر دیا جائے گا، تم کو فلاں کام کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک معمولی آدمی آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہے اور بات کر رہا ہے بنگلور کی، اور بنگلور میں ایک ایسا علاقہ جو اعلیٰ ہے، اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، وہاں کا کلچر بہت اچھا ہے، ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ بنگلور میں اگر رہے تو اس اعلیٰ جگہ میں اپنا ایک گھر رہے اور ایک عالیشان زندگی گزریں۔ تو کیا خیال ہے میرا اور آپ کا؟ کیا اس کام کے بارے میں سننا، اس کام کے بارے میں معلوم کرنا اور اس کام کو اختیار کر کے
حتی المقدور اسے مکمل کرنے کی کوشش کرنا، کیا ہم اس چیز کو نہیں اختیار کریں گے؟ تو اسی طرح جنت کے ایک اعلیٰ مقام کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اندر ایک ایسا مقام ہے، جنت کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو بالکل آباد ہے۔ اگر ہم کہیں اپنا گھر بنانے کے لیے زمین کے اوپر جگہ تلاش کرتے ہیں تو ایک خاص خیال ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی آبادی کے درمیان گھر ہونا چاہیے، آس پاس میں آبادی ہو، ایک تو ڈیمانڈ بھی رہے گا، محفوظ بھی رہیں گے، ہر طرح کے شر سے امن اور سکون رہے گا۔ تو جنت کے اندر وہ حصہ جو حصہ آباد ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جنت جو بنایا ہے اس میں اعلیٰ مقام بھی ہے اور ایسا مقام بھی ہے جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آباد کیا گیا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کی نعمتیں آس پاس اور چاروں طرف سے اس کے لیے بطور انتظام کیا جائے گا۔ تو جنت کے ایک آباد حصے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر کی ضمانت لے رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ لمن ترک المراء، جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اب میرا یہ جو لڑائی جھگڑے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ کا استعمال کیا ہے، عربی داں کہتے ہیں المرا ایسی لڑائی یا ایسے جھگڑے کو کہتے ہیں اس میں مار دھاڑ نہیں ہوتی بلکہ صرف بحث اور مباحثہ ہوتا ہے، اس میں بات ہوتی ہے۔ تو ایسے جھگڑے کو بھی اختیار نہ کرنا، ایسے جھگڑے کو بھی چھوڑ دینا، صرف جس کے اندر بات چیت اور بحث ہو۔ جو شخص اس طرح کے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے آباد حصے میں اس کے لیے میں ایک مکان کی ذمہ داری لیتا ہوں، ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر لڑائی جھگڑے کی بات کریں، اس کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہی تو ہتھیار ہے ہمارا حق پانے کا۔ آج نہ ہم اخلاق کو اختیار کر سکتے ہیں، نہ اخلاق کو اختیار کرنے سے ہم حقدار اس چیز کے بن سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز باقی بچی ہے سماج اور سوسائٹی میں، اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے، اپنا ڈھاک جمانے کے لیے اگر کوئی سہارا ہے تو لڑائی جھگڑا، بات کرے تو لڑائی جھگڑا کرو، بات نہیں بات کرے مارو، بعد میں بات کریں گے اسے۔ یہاں ایسی لڑائی کی بات چل رہی ہے جس کے اندر بحث بھی نہ ہو، اور لڑائی کیسی؟ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جہاں پر تمہارا لڑنا حق ہے، تم لڑ سکتے ہو، تم جھگڑا کر سکتے ہو، کیونکہ تم کو تمہارا حق ملنا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، میں حق پر ہوتا ہوں، میری کوئی چیز چھینی جا رہی ہے جس کے لیے مجھے لڑنا پڑے گا، جھگڑنا پڑے گا، میرے لیے جائز ہے، شریعت مجھے حلال قرار دی ہے، اس کے بغیر میں اس سے محروم ہو سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی صرف یہ سوچ کر کے کہ اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے لڑنے کا حق دینے کے باوجود بھی ایک آفر رکھا ہے، وہ آفر ہے جنت میں ایک گھر پانے کا، وہ بھی جنت کی ایک ایسی جگہ میں جو بالکل اس جنت کا حصہ آباد ہوگا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس جنتی کو اس میں آباد کر کے چھوڑ دے گا۔ صرف اس لیے آج حق کے لیے تو لڑنا دور کی بات ہے، ناحق لوگ ناحق طریقے سے ناحق چیزوں کے پانے کے لیے ناحق طریقے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں
اور ان کی صفت ہوتی ہے میرا دبدبہ قائم رہنے کے لیے مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، مجھے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے۔ افسوس کا مقام ہے میرے محترم، میں نے اس سے پہلے کہا تھا جنت کی تلاش میں، جنت کے داخلے کے لیے میں شروع میں ایسے ڈوز دے رہا ہوں جو بہت آسان ہیں، دھیرے دھیرے ایسے ڈوز آئیں گے تھوڑا ہمارے لیے بہت مشکل بنتے چلے جائیں گے۔ یہ لڑنا جھگڑنا چھوڑنا ہمارے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہمت کی بات ہے، بہت حوصلے اور بہت صبر کی بات ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے نزدیک اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ لوگ ہیں الالد الخصم، جو سب سے زیادہ سخت جھگڑالو ہیں۔ الالد الخصم، دیکھیے کبھی کبھار ہوتا ہے سماج و سوسائٹی کے سدھار کے لیے کچھ سختی اختیار کرنا، بات کرنا، آگے بڑھنا، ایسا نہیں کہ ہر چیز سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں۔ الالد الخصم کا لفظ استعمال کیا گیا، سخت جھگڑالو، رتی رتی بات کو جھگڑنا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک جو لوگ ناپسندیدہ ہیں اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر سخت سے سخت لڑائی جھگڑے کا اہتمام کرنا۔ جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو وہ جنت کے اندر، گھر تو دور کی بات، کیا وہ جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہے؟ کیا آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ آج اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اذان سن کر کے نماز کے آنے کے لیے ہمارے گلی محلے کے لوگ جتنے مسجد کے اندر تو نہیں، مسجد کے پاس آ سکتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ آپ نماز پڑھ کر جانے کے بعد ایک دو باتیں ذرا زور سے کھڑے ہو کر کے کر دو، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، مائک میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی آواز پر پورا محلہ جمع ہو جائے گا۔ بچے، نوجوان، بزرگ، یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں کے دروازے کھول کر کے اپنے اپنے دہلیزوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھیں گے، کیا ہو رہا کیا ہو رہا کیا ہو رہا۔ شیطان نے رغبت ڈال دی ہے لڑائی کرنے، جھگڑا کرنے اور اسے سننے اور اسے دیکھ کر کے تماشا بنانے، اور تماشائی بن کر کے لوگ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے بہترین سے بہترین مائک کا انتظام کر کے، بڑے اعلیٰ پیمانے پر آواز رسانی کا انتظام کر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کانوں میں آواز نہیں پڑتی، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں تک آواز پہنچ جاتی ہے، بغیر مائک کے کوئی ایک آواز کرتا ہے مسجد کے صحن میں یا باہر روڈ کے اوپر، آن کی آن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، اگر لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرانے کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں تو اذان ہونے کے بعد فوراً 2 آدمی لڑائی کرنے کے لیے کھڑا دینا۔ جیسے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے، ایک 10-15 نوجوان مل کر کے سب کو اندر لے کے آ جانا، چلو چلو پہلے نماز پڑھ لیں گے بعد میں بات کریں گے۔ شاید یہ نسخہ بہت کامیاب ہوگا، ہمارا بہت کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ عجیب خصلت ہے، شیطان نے ہمارے اندر اس چیز کو ایسا وہ ایسے ہی جذبہ نہیں پیدا ہوتا، یہ شیطان چاہتا ہے کسی کو لڑائیں اور سارے گاؤں کو اس کا تماشا ہی بنائیں، اور وہ بات جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے، اس میں اس کو شامل کر دیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے اندر ایک مکان عطا کرانے کے لیے ضامن بنوں گا جو جنت کا آباد حصہ ہے، اس سے لوگوں کو محروم رکھوں۔ کہیں نہ کہیں تعلقات جڑتے ہیں اس سے۔
تو لہٰذا وقت کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں جو تیسری قسم کا آدمی ہے، جنت کے کس مقام میں کس کام کے بنیاد پر داخل کیا جائے گا، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہر چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا اور اسی طرح بحث اور مباحثہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر انسنی کرتے ہوئے اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش نہ کریں۔ لڑائی جھگڑے سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کریں، جبکہ ہمارا حق ہو وہاں پر، اور بغیر حق کے لڑنا تو ہمارے لیے بالکل اجازت نہیں، ایک مومن مسلمان کا وہ شیوا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑائی اور جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جنت کی تلاش میں، جنت کے اس مقام میں جو مقام کے آباد والا حصہ ہے، اللہ رب العالمین اس آباد والے حصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مکان کے لیے ہمارا ذمہ دار بنا دیں، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرمائیں۔ خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام میں مسلمانوں کے اسلام اور ان کے ایمان، ان کے جانوں مالوں عزتوں کے حفاظت کے لیے آپ اپنے خاص دعاؤں میں دعا کریں۔ خاص کر فلسطین کے علاقے میں جو حالات فی الوقت ہیں، واضح طور پر جو حالات وہاں کے ہیں پہلے کی طرح واضح نہیں کیے جا رہے ہیں، پھر بھی حالات صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آگے ہمارے ملک کے اندر 2024 کا یہ جو الیکشن آنے والا ہے، اس کے تعلق سے بھی حالات کو بد سے بدتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف آئیں نماز پڑھے چلے گئے ایسا نہیں ہے، اور جو دعا کرے آمین کہے ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے درد کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ انفرادی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رہیں، اللہ سے لڑیں، اللہ سے جھگڑیں۔ ان چیزوں کے لیے ہم لوگوں سے جھگڑنا کیا ہے سیکھ لیا، اللہ سے ہم جھگڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہمارے سننے کے لیے تیار ہے، ہمارے حالات بدلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات کو اللہ رب العالمین کیا ہے امن و سکون میں بدل دیں۔ اللہ رب العالمین وہاں کے مرد و خواتین کی حفاظت فرمائے، معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے۔ وہاں پر جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر لوگوں کو کیا ہے ان کے ناکام کیا ہے ان کے کیا ہے ناپاک ارادوں کو نامکمل فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، رحم و کرم کا مادہ ان کے اندر پیدا فرمائیں۔ اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے اللہ فلسطین کی مدد فرمائیں، بیت المقدس کی مدد فرمائیں، وہاں کے اسلام اور وہاں کے ایمان اور وہاں کے لوگوں کے اندر جو یہ چیزیں اس کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔